محمدا وصلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوبه ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي المجلوب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس زبان سے ہو بیان مدح خانے اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح خانے اہل بیت، مدح کوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جان میں ہیں عز و شان اہل بیت. اور فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے بیان اہل بیت. اور وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وگانے اہل بیت. گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے اے خاندان اہل بیت. اس سے پہلے کہ عرض و معروض کا سلسلہ شروع ہو، آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی پاک جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربان میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محرم الحرام عید روزہ پروگرام آج اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور یقیناً لائق مبارکباد ہیں وہ افراد جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، دامے درمے قدمے سخنے اسی طرح کا تعاون کیا. رب العزت کی بارگاہ قدیر میں دلی دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا، مولا ان کو دین دنیا دونوں میں بہتر سے بہتر صلاح عطا فرمائے. مولا قدیر ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہے اسے توفیق عطا فرما دیا کرتا ہے. وہ اچھوں کا ذکر کرنے کے لیے، اچھوں کو اہتمام کرنے کے لیے بھی منتخب فرمایا کرتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ذکر جو ہے وہ 10 روز کے بعد ختم ہو جائے گا. دنیا کے مختلف حصوں میں
یہ ذکر چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، قیامت تک یہ ذکر ہوتا رہے گا، قیامت تک یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ کل ہم نہ ہوں گے لیکن ذکر حسین ہوتا رہے گا۔ آج ہمیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ذکر حسین کر بھی رہے ہیں اور ذکر حسین سن بھی رہے ہیں اور ذکر حسین کی محفل میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں۔ مولا رب العزت ہماری ان محافل کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، میں نے کل میدان کربلا میں آنے تک کے معاملات آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائے تھے، اور حضرت قاسم جو حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، ان کی شہادت کے بارے میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ بہت سارے شہید، 72 شہید تھے، ایک کے بعد ایک آتے گئے، اور یہ عجیب جنگ تھی کہ دیکھو آدمی اگر جھنڈ میں لڑے تو خوف اور ڈر نہیں ہوتا، لیکن ایک جائے اور اس کا لاشا آئے، پھر دوسرا جائے وہ بھی شہید ہو جائے، تیسرا جائے وہ بھی شہید ہو جائے، تو جسم میں ایک ڈر آ جایا کرتا ہے کہ جو بھی جانے والا ہے زندہ تو جا رہا ہے لیکن زندہ آ نہیں رہا، اس سے ایک خوف دل میں آیا کرتا ہے۔ اسی خوف کو مٹانے کے لیے اہل بیت اطہار نے اپنی اس قربانی کو دیا اور ہمیں بتایا کہ خوف صرف ایک ہی ذات سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ موت سے بھی انسان کو خوف نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ خوف آپ کی زندگی کو بڑھائے گا اور نہ ہی یہ خوف آپ کی زندگی کو گھٹائے گا۔ جس وقت موت آنی ہے اس وقت موت آئے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون۔ قرآن پاک کا حکم ہے جب موت کو آنا ہوگا تو ایک لمحے کے لیے نہ پہلے آئے گی اور نہ ہی بعد میں آئے گی۔ آخر کیوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک ہے اور دوسرے میرے اہل بیت اطہار ہیں۔ قرآن پاک میں تو یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ خوف ہے اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہے۔ اب اگر تمہیں اس بات کو سمجھنا ہو، اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں اگر بیٹھانا ہو تو کسی اور کو نہیں، میرے اہل بیت اطہار کو دیکھ لینا۔ ہر آنکھ دیکھ رہی تھی جانے والا زندہ جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی لاش اور وہ شہید ہو کر کے آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیوں آخر کار خیمہ حسین ہنگامہ نہیں ہوا؟ کیونکہ سب مطمئن تھے اور سب کو معلوم تھا یہ مشیت الہی ہے جس پر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے گردن کو جھکا دیا۔ آئیے سامنے آ جائیں، تھوڑا سامنے آ جائیں اور سامنے آ جائیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ میں نے عرض کیا تھا آخری خطبے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن پاک اور اپنے اہل بیت اطہار کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ قرآن پاک کو اگر سمجھنا ہو تو میرے اہل بیت اطہار کو دیکھ لینا، میرے اہل بیت اطہار کو دیکھ لینا۔ قرآن پاک نے تو یہ کہہ دیا کہ جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحے پہلے آتی ہے اور نہ ہی ایک لمحے بعد آتی ہے، جس لمحے اسے آنا ہوتا ہے اسی لمحے آتی ہے۔ یہ انسان کا خوف، انسان کا ڈر نہ اس کی زندگی کو بڑھاتا ہے اور نہ ہی موت سے بچایا کرتا ہے۔ اسی کا پیغام اہل بیت اطہار نے دیا۔ ہر آنکھ دیکھ رہی تھی کہ جانے والا زندہ جا رہا ہے اور پھر آتے وقت وہ شہید ہو کر کے آ رہا ہے، جاتے وقت اپنے قدموں پر جا رہا ہے اور آتے وقت وہ دوسروں کے کاندھے پر آ رہا ہے۔ یہ سارے لوگ دیکھ رہے تھے،
لیکن اس کے باوجود بھی ان میں نہ کسی قسم کا خوف تھا اور نہ ہی کوئی ہنگامہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بات وہی تھی جو پیغمبر نے فرما لیا کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہو تو میرے اہل بیت اطہار کو دیکھ لینا، خوف کو کیسے مٹایا جاتا ہے وہ حسین کے خیمے میں جھانک کر کے دیکھ لینا، حسین کے خیمے میں جھانک کر کے دیکھ لینا۔ ادھر یہ حالت تھی کہ دنیا کی لالچ دے دے کر کے بھیجا جا رہا تھا، اور ادھر یہ حالت تھی کہ جنت کے ان کے دل میں ایسی جگہ بنا دی گئی تھی کہ اب میری جستی نہیں رہا، اب کوئی نظروں میں جستا نہیں اس جنت کے آگے، اس جنت کے آگے اب کوئی جستا نہیں ہے۔ اب وہ ایک ایسا سودا ہو چکا ہے کہ اس پر ہر مومن جان قربان کر دینے کو اپنے لیے سعادت کی بات سمجھا کرتا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ بات رکھیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میدان کرب و بلا میں محتاج تھے؟ بالکل محتاج نہیں تھے۔ آپ نے اپنے خیمے کے ارد گرد جو ہے رات کے وقت میں آگ چلا دی تھی، گڈھا کھودا اس میں آگ چلا دی۔ مصلحت یہ تھی کہ دشمن اچانک حملہ کر کے خیمے کو تباہ و برباد نہ کرے۔ اب ایک ظالم نے کہا تھا اسے، تم نے تو اپنے لیے دنیا میں آگ کو جلا دیا۔ آپ کے لوحہ مبارک سے ارشاد، آپ کے لوحہ مبارک سے نکلا، مولا کریم یہ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، اس کا تو ہی بدلہ دینے والا ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا تھا، گھوڑا اچھلا، وہ گھوڑے سے گرا، لیکن اس کے قدم جو ہے وہ رکاب میں اٹک گئے۔ گھوڑا پورے میدان میں لے کر کے دوڑتا رہا، چلاتا رہا، لیکن اسے کوئی بچا نہ سکا۔ آخر میں اس گھوڑے نے لے جا کر کے اسی آگ میں اسے ڈال دیا تھا، اسی آگ میں اسے ڈال دیا تھا۔ امام علی مقام سے لوگوں نے کہا، حضور آپ اتنے مستجاب دعوت کہ آپ دعا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی پھر فور اس کا بدلہ بھی عطا فرمائے۔ اسی میدان غازہ میں ایک بدبخت نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا تھا کہ یہاں دیکھو فرات پر کہ سارے لوگ پانی پی رہے ہیں، سارے جانور پانی پی رہے ہیں، اے امام آپ کے لیے تو کچھ بھی نہ بچا اور آپ کو کچھ بھی نہ دیا جائے گا۔ مسکرا کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرماتے ہیں، مولا رب العزت اگر تیری یہی مشیت ہے تو حسین اس پر بھی راضی ہے، حسین اس پر بھی راضی ہے، لیکن مولا اس ذلت سے مجھے محفوظ فرما۔ آپ کو معلوم ہے وہ رفع حاجت کے لیے ایک جگہ بیٹھا، کالے بچھو نے اس کے مخصوص مقام پر ڈنک مار دیا تھا، تڑپتا پھر رہا تھا، برہنا پھر رہا تھا، پانی پانی پکار رہا تھا، لیکن پانی دیا جاتا تو ایک طرف سے پانی ڈالا جاتا دوسری جانب سے نکل جاتا۔ تو بات سے نکلی تھی کہ پیغام دیا حسین نے، پیتا پانی وہی ہے جس کے بارے میں ہم چاہ لیتے ہیں، جس کے بارے میں ہم چاہ لیتے ہیں۔ اب آؤ، آپ نے اپنے تمام شہزادگان کو شہادت کے لیے بھیجا۔ آپ کے بڑے بیٹے جناب علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کا نوجوان ایک ایک کر کے سب کے سب شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک سب کے سب شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گئے اور پھر شہید ہو کر کے چلے آئے، وہاں حالت یہ تھی کہ اگرچہ عمرو بن سعد کا 22,000 کا لشکر تھا، لیکن لشکر میں سے کوئی تنہا آ کر کے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ اتنے چھوٹے بچے 18 سال 19 سال 17 سال یہی تو عمریں تھی، لیکن آپ سوچو آخر کیوں 3 دن پہلے پانی بند کیا گیا؟ ان کو اچھے سے معلوم تھا کہ بے کھائے بھی اتنا لڑ رہے ہیں، اگر کھا پی لیں گے تو ہماری حالت کیا کر دیں گے، ہماری حالت کیسی کر دیں گے۔ کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ ان ہاشمی جوانوں کا کوئی بھی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ تنہا آتا سارا لشکر کاٹ کر کے رکھ دیا جاتا، تنہا اگر آتے تو سارا لشکر کاٹ پھیر کے رکھ دیا جاتا۔ دیکھو بہادر اسے کہا جاتا ہے جو سامنے کی جنگ لڑے، بہادر اسے کہا جاتا ہے جو سامنے کی جنگ لڑے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حضرت مولا کائنات نے بھی للکارا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی للکارا تھا، بڑے بڑے صحابہ نے بھی للکارا تھا۔ وہ آمنے سامنے کی جنگ ہوا کرتی جس کو بہادروں کی جنگ کہا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی للکارنے کے باوجود بھی آئے نا تو سمجھ جانا وہاں پہ بزرگوں کی فوج رہا کرتی ہے، وہاں پر بزرگوں کی فوج رہا کرتی ہے۔
آخر میں ان ہاشمی جوانوں کو کیسے قتل کیا گیا؟ ایسے ہی تو قتل کیا گیا کہ ان کے سامنے نہ جانا، پیٹ کے پیچھے سے تیر مارنا، جب یہ زخمی ہو جائیں، ان کا خون نکل جائے، جب اسمہلال طاری ہو جائے، جب ان کے اندر ذوق طاری ہو جائے، یہ گھوڑے سے خود ہی گر جائیں گے، تب جا کر کے لڑنا۔ اس کو لڑنا نہیں کہا جاتا، اس کو بزدلی کہا جاتا ہے، اس کو بزدلی کہا جاتا ہے۔ آخر اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے 18 سال 19 سال کے بچے ڈرا نہیں کرتے تھے، اور پوری فوج ان کے اندر ایسی ہیبت چھا جایا کرتی تھی کہ کوئی کہتا تھا کہ دیکھو یہ علی کا نواسا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ علی کے خاندان کا ہے، ہاشمی خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ معمولی ہے، اور تاریخ نے اس بات کو بتایا کہ بڑے بڑے لوگ گئے اور کٹ گئے، کوئی کاٹ نہ سکا، کوئی ان کو کاٹ نہ سکا، اور کاٹنے کی تدبیر صرف اتنی سی تھی کہ بزدلوں کی طرح پیٹ کے پیچھے سے تیر چلایا کرتے تھے، زخمی کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ ان کو قتل کیا کرتے تھے۔ جناب حضرت آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر 18 سال کے ہی نوجوان تھے، بہت بڑی آپ کی عمر نہ تھی، 30-35 سال کی عمر نہ تھی، 40-50 سال کا آدمی ہوتا تھا، تجربے کار ہوا کرتا ہے، لیکن حضرت علی اکبر اللہ اکبر یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پر بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو تجربہ لے کر کے پیدا ہوا کرتے ہیں، جی ہاں تجربہ لے کر کے۔ آپ اس بات کو یاد کرو کہ بچپنے میں تجربہ کس نے دیا؟ کہا یا تو رسول پاک نے دیا یا جبرائیل پاک علیہ السلام نے دیا تھا۔ بچپنے میں ان کو کھیلنا سکھایا تھا نا، ان کو لڑنا سکھایا تھا نا۔ ایک طرف حضرت جبرائیل رہا کرتے تھے اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے ایسے پکڑو ویسے پکڑو، ادھر سے آؤ ادھر سے ڈھکیلو۔ یہ سارے داؤ پیچ کس نے سکھائے تھے؟ کائنات میں جس کو اللہ رب العزت نے سب سے افضل اپنے بعد بنایا تھا، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سکھائے تھے۔ تو بتاؤ ان سے بہتر ہو کون سکتا تھا؟ ان سے بہتر ہو کون سکتا تھا؟ اور انہی کا خون تو ان کے بچوں میں تھا۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ جب میدان کارزار میں تشریف لے گئے، بڑے بڑے سرماؤں کو مار دیا اور پھر للکار کے رہے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا اب کیا ہوا؟ آپ خود ہی جب مجبور ہو گئے کہ کوئی آنے کی الگ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، سامنے سب لوگ کھڑے ہیں، کبھی میمنہ پر کبھی میسرہ پر، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف حملہ کرتے، مارتے کاٹتے، اور کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور آخر میں ظاہر سی بات ہے، ایک تو دوپہر کا وقت، وہ بھی کربلا کی گرمی، نیچے ریت اس میں سے بھی گرمی، آسمان سے سورج گرمی برسائے، اور پھر سوچ کر کے دیکھو بغیر کچھ کھائے پیے 3 دن سے اور بغیر کچھ پیے ہوئے میدان کارزار میں ان کے بہادروں کو قتل کر رہے ہیں، یہ کم بڑی بہادری ہے، یہ کم بڑی بہادری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کے پاس آئے، بہتوں کو جب مار دیا تھا، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام کے پاس آئے اور عرض کرتے ہیں والد گرامی اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو پھر میں بتاؤں کہ میں کس کا نواسا ہوں، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو پھر میں بتاؤں کہ میں کس کا نواسا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام پاک کے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لاڈلے کا یہ حال دیکھا، اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے انگوٹھی کو نکال کر کے دے دیا تھا، بیٹا اسی کو منہ میں رکھ لو، اور رہی پانی کی بات تو تمہارے لیے تو نانا آب کوثر لے کر کے انتظار کر رہے ہیں، تمہارے لیے آب کوثر۔ بہرحال تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ بھی گئے اور اس کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے، امام علی مقام کو بھی اٹھا کے لایا۔ عباس علمبردار جن کے ذمے تھا علم کو اٹھانا، جب آپ خیمے کے سامنے آئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اب ہم کو پانی لینے جانے کی اجازت فرمائی جائے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں عباس تم تو میرے بازو ہو، تم میرے علمبردار ہو، میرا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہا کرتا ہے، اگر تم نہ رہو گے تو بتاؤ اب میری خوش پناہی کون کرے گا؟ چنانچہ آپ نے واپس بھیجنا چاہا، لیکن جانتے ہو عباس علمبردار نے کیا کہا تھا کہ حضور بچوں کی عاجزی اور بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ بار بار سکینہ پوچھتی ہیں کہ کیا پانی بالکل نہیں ملے گا؟ 3 دن سے وہ بچی مجھ سے سوال کر رہی ہے، اب ان بچوں کا بلبلانا اور رونا دیکھا نہیں جاتا، امام مجھے اجازت مرحمت فرمائے۔ امام نے کہا تھا میں کس منہ سے تم کو اجازت دوں کہ تم جاؤ اور میدان کارزار میں چلے جاؤ؟ عباس علمبردار نے کہا
کہ موت آنی ہے تو ویسے بھی آئے گی، اور وہ موت کو میں اچھا سمجھتا ہوں کہ جس پر میں اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں، میں اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں۔ بچوں کا بلبلانا، بچوں کا رونا، بچوں کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ اجازت میں احمد فرمایا اللہ اکبر، امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا جاؤ راہ خدا میں ہم نے تمہیں دے دیا۔ آپ کو پتا عباس نمبردار کون ہے؟ عباس نمبردار، اللہ اکبر، فوج میں گھوڑا اگر بدل جایا کرتا تھا تو عباس علم بردار ہی اسے ٹھیک کیا کرتے تھے۔ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے، جانوروں کو بھی وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ گھوڑے کی پشت پر جب بیٹھا کرتے تھے تو گھوڑے کی بھی سمجھ میں آتا تھا کہ عباس چاہتے کیا ہیں، عباس چاہتے کیا۔ اللہ اکبر، انہیں اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کی کوہنیوں میں وہ طاقت تھی، اگر گھوڑے پر بھی مار دیا کرتے تھے تو گھوڑا بھی زمین پر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ آپ سوچو تو صحیح، اتنا بھاری بھرکم گھوڑا ان کی طاقت کے آگے صحب اس کے رہ نہیں پایا کرتا تھا، اور یہ یزیدی فوج کیا رہ پاتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نہر فرات پر جب تشریف لے گئے تھے، وہاں پہ ایک دو لوگ تو نہیں تھے، ایک دو لوگ نہیں تھے، 5000 کا لشکر تھا، 5000 فوجیں تھی۔ ان کے پاس تیر تھے، ان کے پاس کمانیں تھی، ان کے پاس تلواریں تھی، ان کے پاس نیزہ تھا، ان کے پاس ڈھال تھی۔ وہ کون سا ہتھیار تھا جو ان کے پاس نہیں تھا، اور کون سا ہتھیار تھا جو ان کے پاس نہیں تھا؟ اور ان کا تو حال یہ کہ ہر گھنٹے میں پانی پیتے تھے، اور ان شیروں کا حال یہ تھا کہ 3 دن سے پیاسے تھے۔ ان شیروں کا حال یہ تھا، یہ 3 دن سے پیاسے تھے۔ اللہ اکبر، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عباس علمبردار نے جب تلوار کو نکالا ہے تو 5000 کی فوج کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ چکے۔ جناب 1 2 10 12 25 نہیں، 5000 کی فوج کو بیچ سے چیر کر کے رکھ دیا۔ ایک بھی آدمی ان کے سامنے رہ نہ سکا، ایک بھی آدمی ان کے سامنے رہ نہ سکا۔ 5000 فوج کو بیچ سے چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ گئے۔ گھوڑے نے نہر فرات میں قدم ڈالا، نیچے اترے، آپ نے پانی لیا، سوچا کہ پی لیں، پانی لیا، پیاسے تو خود بھی تو تھے، 3 دن سے تو پیاسے تھے۔ اللہ کو تاریخ میں آتا ہے پانی میں سکینہ کی صورت نظر آ گئی، پانی میں سکینہ کی صورت نظر آ گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کہا جب تک بچوں کو پلا نہ لوں اس وقت تک میرے لیے پانی حرام ہے، کہا جب تک پلا نہ لوں۔ اللہ کو تاریخ میں یہاں تک آتا ہے، اگرچہ ضعیفی سے لیکن یہ بھی آتا ہے۔ آپ نے گھوڑے کو بھی اشارہ کیا تو پی لے، لیکن زبان حال سے کہا تھا کہ اہل بیت حال کی جب تک بچے نہ پیئیں گے اس وقت تک پانی ہمارے لیے بھی پینا صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر، گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا تھا، آپ نے مشکیزے میں بھرا تھا اور اس کو واپس آنے لگے تھے۔ اس دنوں نے کیا کیا تھا؟ یہی تو کیا تھا، کوئی سامنے آ کے تھوڑی نہ لڑتا تھا۔ اب دیکھو ایک بات بتاتا ہوں، 5000 فوج کو چیرتے ہوئے جو نکل کر کے فرات تک پہنچ گیا، وہ چیر کر کے آنے کا حوصلہ بھی رکھتا تھا، لیکن یہ بزدل تھے۔ آپ کو پتا ہے نہر فرات کے کنارے جو درخت لگے تھے، جو پیڑ لگے ہوئے تھے، ان کے پیچھے یہ چھپ گئے اور انتظار کرنے لگے عباس علمبردار کے آنے کا۔ اور جب وہ قریب آئے تو پیچھے سے نکل کر کے انہوں نے تیر چلائے، پیچھے سے نکل کر کے تیر چلائے۔ ظالم تھے، بزدل تھے، نکمے تھے کہ ایک بھی شہزادے کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی، ایک بھی شہزادے کے ساتھ نکل کر کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی۔ اتنے تیر چلائے گئے کہ آپ کے پشت میں اب تیر لگنے کی جگہ نہ رہی، آپ کے پشت میں تیر لگنے کی جگہ نہ رہی۔ اور آخری میں یہی ہوا تھا، دیکھا لوگوں نے کہ وہ کمزور پڑ گئے، لیکن اللہ نے ان کو وہ قوت عطا فرمائی تھی، اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی سامنے جو آیا کرتا تھا اللہ اکبر اسے بھی وہ مار دیا کرتے تھے۔ آخری میں کیا ہوا تھا، لڑتے لڑتے ایک ہاتھ جب کٹ گیا تو آپ نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ سے تھام لیا تھا اور پھر اسی طرح سے تلوار چلاتے ہوئے آگے جا رہے تھے۔ اللہ کو کمزور ہو چکے تھے، خون نکل چکا تھا بہت زیادہ، لہذا دوسرا ہاتھ بھی جب کاٹ دیا گیا تو آپ نے اپنے دانتوں سے اس مشکیزے کو پکڑ لیا اور کہا اے میرے حسین تک پانی پہنچانا، یہی میری زندگی کا مقصد ہے، ورنہ یہ زندگی برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر، نیزہ مارا گیا تھا، آپ کے سینے سے پار ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے تیر مارا گیا تھا، مشیت پہ چھید ہو گیا تھا، پانی بہ گیا تھا۔ مشیت نے آواز دی کہ عباس تم خیمے تک پہنچانا چاہتے ہو پانی، لیکن مشیت کو منظور نہیں ہے کہ پانی خیمے تک پہنچ سکے۔ اللہ اکبر، وہ بھی شہید ہو گئے۔ آخری میں امام علی مقام بچے تھے۔ آپ کو پتا ہے اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ آج دیکھ لو، اگر کسی کا ایک بیٹا انتقال کر جائے، آدمی بالکل اپنی حواس گنوا دیتا ہے۔
یہاں تو علی اکبر، علی اصغر، عباس علمبردار، حضرت قاسم، سارے شہزادگان، حضرت مسلم کے جو برادران ہیں وہ، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوسرے بیٹے تھے وہ، حضرت حسن مصطفیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے دوسرے ابیوں سے وہ بھی موجود تھے. سب کی لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ کے چہرے پر شکن نہ آئی، آپ کی پیشانی پر شکن نہ آئی، آپ کی پیشانی پر شکن نہ آئی. آخر میں آپ آئے خیمے میں، آپ نے صندوق کو نکالا، آپ نے صندوق کو نکالا اور کہتے ہیں مصر کی قبا کو زیب تن فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امامہ مبارکہ کو سر پر باندھا، ہمارے امامہ مبارکہ کو سر پر باندھا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کو اپنے کہتے ہیں کہ اپنے جہاں لٹکانے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ تلوار کو لٹکایا. کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ڈھال تھی اس کو پشت پہ لگایا. کتنے خوبصورت لگ رہے ہوں گے. حضرت حسین تو ویسے ہی خوبصورت، اور جب ساری چیزوں کو زیب تن فرما رہے کہتے ہیں اللہ اکبر. اب کون ہے جو یزیدی لشکر میں باقی رہ سکے؟ کون ہے جو یزیدی لشکر میں باقی رہ سکے؟ اور آخر میں آپ نے حضرت جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا، مسلح ہوئے. اور جب خیمے کا رخ کیا تو بیویوں نے پوچھا تھا آپ ہم کو بیٹی تھی نا حضرت سکینہ، بہن تھی حضرت زینب، شہربانو آپ کی بیوی، خواتین تو بہت ساری موجود تھی. حضرت زین العابدین، حضرت امام زین العابدین بھی تھے. ایک ہی جب ان کے سامنے پہنچے تھے تو سب نے یکسر زبان سے نہیں آنکھوں سے سوال کیا تھا، زبان سے نہیں آنکھوں سے سوال کیا تھا امام اب کس کے بھروسے پر ہم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا تھا تمہیں رب العزت کے بھروسے پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. امام زین العابدین نے اس وقت سوال کیا تھا کہ آپ کے بعد ہماری حفاظت ہو پائے گی؟ کہا ہاں میرے بعد ہی حق میں حقیقت میں تمہاری حفاظت ہو پائے گی. امام زین العابدین نے پوچھا تھا کیا آپ قیادت کریں گے؟ ارشاد فرمایا ہاں میں زندہ ہوں تب بھی قائد ہوں، اور ظاہری طور پہ نہیں رہوں گا تب بھی قیادت کرتا ہوا نظر آؤں گا، تب بھی قیادت کرتا ہوا نظر آؤں گا. اور ارشاد فرمایا تھا امام زین العابدین نے ایک موقع پر کہ بابا مجھے جانے دے. ارشاد فرمایا تم بیمار ہو، تم چلنے کی قوت نہیں رکھتے ہو، تم خیمے میں لیٹے رہو، تم ہی سے ہماری نسل چلے گی اور تمہیں سے ہماری نسل بڑھے گی، تمہیں سے ہماری نسل بڑھے گی. جانتے ہو امام زین العابدین نے ان تمام مناظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا زندگی میں. آپ اس کربلا کے واقعے کے بعد کبھی مسکرائے نہیں، کبھی بھی آپ ہنسے نہیں. آپ کو ٹھنڈا پانی دیا جاتا تھا تو رونے لگتے تھے، آپ کو ٹھنڈا پانی دیا جاتا تھا تو آپ رونے لگتے تھے، آپ رونے لگتے تھے. ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک زمانے میں جو مختار ثقفی نے یہ جو لشکر تھا نا امام حسین کے خلاف جس نے بغاوت کی تھی، چن چن کر کے اس نے مارا تھا، چن چن کر کے مارا تھا. آج تھوڑا بیان لمبا ہوگا تو چلے گا، زیادہ نہیں، 10 منٹ 5 منٹ 10-15 منٹ لمبا ہوگا، آپ اس کو سماعت کریں. کہتے ہیں کہ امام زین العابدین جب ان تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، زندگی میں آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، کبھی ٹھنڈا پانی آپ نے استعمال نہیں کیا تھا، کبھی ٹھنڈا پانی آپ نے استعمال نہیں، ٹھنڈا پانی دیا جاتا تو آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگتے تھے. آپ بابا کو نہ مل سکے، بھائی کو نہ مل سکے، یہاں تک کہ میرا دودھ پیتے ہوئے بھائی کو بھی پانی نہ مل سکا. آپ اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی، آپ کی لحیہ مبارکہ تب ہو جاتی. مختار ثقفی نے جب بدلہ لینا شروع کیا تھا تو لوگ پناہ مانگتے تھے، یہی لشکر کے جو لوگ تھے پناہ مانگتے تھے. اس میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا جو بھاگ کر کے امام زین العابدین کے خانقاہ میں چھپ گیا، امام زین العابدین کے خانقاہ میں چھپ گیا. امام زین العابدین اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اس نے جب یہ خوف جاتا رہا، خطرہ ختم ہو گیا تو اس نے 2 مہینے کے بعد کہا تھا امام زین العابدین کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا تجھ سے زیادہ میں تجھ کو جانتا ہوں. ارے میری نگاہوں سے پوشیدہ کون ہے؟ میری نگاہوں سے پوشیدہ کون ہے؟ کہا اپنے قاتلوں کو کے ساتھ بھی آپ ایسے سلوک کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے، اپنے ہاتھ سے پانی پلاتے. ارے کربلا میں تو ہم نے ہی آپ کا کھانا بھی بند کر دیا تھا، پانی بھی بند کر دیا تھا. ارشاد فرمایا وہ تمہارا اخلاق تھا، یہ ہمارا اخلاق ہے. ظالم ہو تم، ظالم ہو جو مظلوموں پر ظلم کیا کرتے ہو، مظلوموں پر ظلم کیا کرتے ہو. اللہ پر امام علی مقام بالکل تیار ہو کر کے جب میدان میں آئے تو آپ نے کئی باتیں رکھی تھی ان لوگوں کے سامنے. تم میرے خون کے پیاسے ہو، تم میرے خون کے پیاسے ہو.
ابھی صحابہ میں حضرت ابو سعید خدری موجود ہیں, ابن مسیب موجود ہیں, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. بتاؤ سرکار نے مجھے جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں کہا. کیا تم جنتی نوجوان کو قتل کرو گے؟ کیا تم جنتی نوجوان کو قتل کرو گے؟ کیا سرکار نے میرے بارے میں یہ نہ کہا کہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تمہیں اس حدیث کے بارے میں شبہ ہو تو حضرت ابو سعید خدری زندہ ہیں, ابن مسیب زندہ ہے, عبداللہ ابن زبیر زندہ ہے. جا کر کے پوچھو کہ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بارے میں نہ فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے یہ سردار ہوں گے, اور جو سردار ہوگا وہ بھی تو جنتی ہوگا. کیا تم جنتی آدمی کو قتل کر کے وہ وبال اپنے ہاتھوں اپنے سروں پر لینا چاہتے ہو؟ یہ ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا چھوڑو وہ نہ صحیح کوئی بات نہیں, لیکن یہ بتاؤ جس پیغمبر کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس پیغمبر کا نواسا تو ہوں, اس کے بارے میں بھی تم کو شبہ ہے؟ اس پیغمبر کا نواسا تو ہوں, کیا اس کے بارے میں بھی تم کو شبہ ہے؟ جانتے ہو شبر جو بڑا سخت تھا, صحیح بہت ہی شقی تھا, بدبخت تھا, کم نصیب تھا, بد نصیب تھا, جو چاہے کہہ لو. اس نے شور و غل کرنا شروع کر دیا کیونکہ امام کی باتیں لشکر پر اثر کر رہی تھی. قریب تھا کہ لشکر میں بغاوت ہو جاتی. اس نے شور کرنا شروع کیا اور اس نے کہا امام ہم کچھ نہیں جانتے, ہم کچھ نہیں جانتے, ہم صرف ایک ہی بات جانتے ہیں, یا تو آپ بیعت کریں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں, یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ نے شاید مسکرا کر کے شاید فرمایا تھا مجھے لڑنے کی بات کیا کرو؟ جب پورا گھرانہ لڑا کر کے آیا ہو کیا تو اسے لڑنے کی بات کرو؟ اور تمہارے اندر ہے کون جو میرا مقابلہ کر سکے؟ تمہارے اندر ہے کون جو میرا مقابلہ کر سکے؟ جانتے ہو عمرو بن سعد بھی چالاک تھا, اس نے کچھ بہادروں کو, پہلوانوں کو امام علی مقام کے لیے بچا کے رکھا تھا. امام علی مقام کے لیے بچا کر کے رکھا تھا کہ امام کی جب باری آئے گی تو یہی بہادر جو ہے کام. ان کے نظر میں وہ بڑے بڑے بہادر تھے, لیکن جانتے ہو یہ کون سا شیر ہے جس نے پرورش پائی تھی رسول پاک کی گود میں, جس نے پرورش پائی تھی رسول پاک کے کندھے پر, جس نے پرورش پائی تھی رسول اللہ کی چادر مبارکہ میں, اور خصوصیات جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت امام علی مقام کو عطا فرمائی تھی وہ دوسروں کو نہیں عطا فرمائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خصوصیات انہیں عطا فرمائی تھی دوسروں کو نہیں عطا فرمائی تھی. ارشاد فرمایا ہے کون تم میں سے جو ہمارا مقابلہ کر سکے؟ اللہ اکبر. پکارنے کے باوجود جب کوئی نہ آیا تو عمر بن سعد نے کہا تھا ایک تیمی نام کا ایران کا بہت بڑا پہلوان, بہت بڑا پہلوان تھا, اس کو کہا جا کر کے مقابلہ کرو. تیمی کہتے ہیں ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا آیا, بہت بھاری بھرکم اس کا جسم تھا, بہت بھاری بھرکم اس کا جسم تھا. یہ تھا کہ میں کچھ بھی اس کو کر کے مار ہی دوں گا اور پورے لشکر کی واہوائی لے لوں گا, پورے لشکر کی واہوائی لے لوں گا. آیا امام کے سامنے اور اس سے پہلے کہ تلوار وہ نکال تھا اللہ نے غضب کی پھرتی امام کو عطا فرمائی تھی اور غضب کی چستی عطا فرمائی تھی. وہ ابھی میان سے تلوار نکال نہ سکا اور امام کی تلوار گونجی تھی اور اس کا سر دھڑ سے الگ ہو چکا تھا, ابھی وہ تلوار نکال بھی نہ پایا. اس قدر سرعت کے ساتھ, اس قدر جلدی کے ساتھ اور اس قدر قوت کے ساتھ آپ نے مارا کہ آپ اس کی گردن جسم سے الگ ہو گئی, ابھی تو تلوار بھی نہ اپنی نکال سکا. امام نے ارشاد فرمایا تمہارے تو وہ بہادر ہیں جن کو تم بہادر کہتے ہو, میں میرے آگے ان کی حیثیت یہ ہے کہ میں اوزار نکالنے کا بھی ان کو وقت نہیں دیا کرتا. امام نے ارشاد فرمایا. اب دوسرا ایک پہلوان آیا جس کے بارے میں یزید ابتہی غالب ہے نا, یزید ابتہی کہتے ہیں, وہ بھی آیا, رس پڑھا میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, یہ اشعار پڑھے جاتے تھے, میں فلاں ہوں, فلاں ہوں, فلاں ہوں. امام نے کہا بس اتنا جان لو میں نبی کا نوازا ہوں. سارے شعر پر امام کا ایک جملہ بھاری پڑ گیا, سارے شعر پر امام کا ایک جملہ بھاری پڑ گیا. کیا امام نے اس نے جب تلوار چلائی تھی, ایک بار تو اس نے تلوار چلائی, امام نے روکا تو کیا دوسری مرتبہ تلوار چلانے کا موقع عطا فرمایا؟ کہتے نہیں, اس سے پہلے اس کا جسم جو ہے دو حصوں میں 20 سے کاٹ کر کے رکھ دیا تھا, 20 سے کاٹ کر کے رکھ دیا تھا. گردن نہیں کاٹی تھی, کمر کے پاس تلوار ایسی ماری کہ آدھا ادھر اور آدھا ادھر آیا تھا لڑنے کے لیے, جسمی سلامت نہ رہ سکا, جسمی سلامت نہ رہ سکا. اللہ میں ان کی بہادری کو بیان نہیں کر سکتا. بدر بن سہیل نام کا وہ جوان جس پر پورا ملک شام دمشق
नाश किया करता था। बद्र बिन जुरैर के ऊपर पूरा मिस्र और पूरा शाम और पूरा इराक ये नाश किया करता था। ये ऐसे बहादुर का नाम है, ऐसे बहादुर का नाम है। अल्लाह अकबर सामने आया और लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। इरशाद फरमाया लड़ोगे कैसे? कहा दो दो हाथ हो जाए, दो दो हाथ हो जाए। इमाम ने कमर में हाथ डाल करके जो उसको पटका था, कहते हैं उसकी कमर की हड्डी को तोड़ करके रख दिया था, कमर की हड्डी को तोड़ करके रख दिया था। एक बहादुर आया, कहते हैं कि उसको नेज़े की नोक पर उठा करके ऐसा पटक दिया कि फिर वो जमीन से उठकर उठ न सका। एक बहादुर आया, घोड़े पर ऐसा हाथ मारा कि उसका घोड़ा लंगड़ा हो गया, गिर गया और फिर दोबारा उठा सका। इमाम का ये हाल था, इमाम का ये हाल था। एक एक करके मारे जा रहे हैं, एक एक करके मारे जा रहे हैं। और अभी हाल ये है, इमाम के जिस्म पर एक भी खरोंच नहीं आई है। इतने बड़े बड़े बहादुरों को मारने के बावजूद भी एक खरोंच भी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? आप उस हदीस पाक को याद करो कि इनको सिखाने वाली जात रसूल पाक की जाते करीम है। सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाते करीमा। किसी को मारा तो जमीन पर बैठ गया, उठा के पटक दिया तो फिर उठ न सका। तलवार मारी तो गर्दन अलग हो गई, और तलवार अगर अच्छी तरह से मार दी तो जिसमें दो हिस्सों में तकसीम हो गया। वो कौन सी बहादुरी का मामला था जो इमाम आली मकाम से सदर ना हुआ। अमर के साथ चिल्लाने लगा, मरने का यही सिलसिला अगर जारी रहा तो साथ के लश्कर में कोई जिंदा ना रहेगा। अमर बिन साद के लश्कर में कोई जिंदा ना रहेगा। उसने वही पैतरा खेला और फिर उसके बाद कई हजार फौजियों को भेजा, कहा इमाम के आगे मत जाना, इमाम के आगे मत जाना। दुनिया में अब कोई ऐसा बहादुर नहीं बचा है जो इमाम का मुकाबला कर सके। दुनिया में कोई ऐसा बहादुर नहीं बच सका है जो इमाम का मुकाबला कर सके। अल्लाह अकबर, तीर चलाए गए और हजारों तीर एक साथ चला करते थे, हजारों तीर एक साथ चला करते थे। 72 जख्म खा करके अल्लाह अकबर, जब आपने बुज़दिलों का ये बात देखा, कहा लड़ करके दिखाओ, दूर खड़े होकर के तीर क्या चलाते हो? तुमने अपने आप को बहादुर कहा तो लड़ करके दिखाओ। अमर बिन साद चिल्ला रहा था कि खबरदार उनके सामने ना जाना, उनके सामने दुनिया में अब कोई ऐसा बहादुर नहीं बचा है जो उनसे लड़ सके, जो उनसे लड़ सके। अल्लाह को तीर चलाए जाते रहे, तीर चलाए जाते रहे। जब जिस्म का कोई हिस्सा बाकी ना रहा तो आप घोड़े की आड़ में खड़े हो गए और फिर उसके बाद जिस्म मुस्तहिल हो गया। सीने पर नेज़ा भी मारा गया और पेशानी पर तीर आकर के बेबस हो गया। आप गश खा करके गिरे और उसके बाद आप शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ तारीख़ करबला खत्म नहीं हुई है, यहाँ तारीख़ करबला खत्म नहीं हुई है। ज़माने में समझा इमाम खत्म हो गए, आप शहीद हो गए, आप खत्म हो गए। कहते वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। हरगिज़ गुमान नहीं करना कि वो मौत की गोद में चले गए और वो जिंदा नहीं है। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। उनका आलम तो ये है कि वो जिंदा हैं और अपने रब के पास रिज़्क़ दिए जाते हैं। जब जानते हो इमाम आली मकाम शहीद हुए थे तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब देखा। हज़रत अबू राफ़े की बीवी जो थी, हज़रत अबू राफ़े वो गुलाम हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद किया था। उनकी बीवी ये हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास दोपहर में आई तो हज़रत उम्मे सलमा को बेतहाशा रोता हुआ पाया। कहा आप रोने की वजह? अर्ज करती है मैंने भी ख्वाब देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और आपके बालों में गर्द अटी हुई थी, धूल अटी हुई थी। और मैंने अर्ज किया अल्लाह के पैगंबर, इसकी वजह क्या है कि आप इतने परेशान, आप इतने मगमूम, आप इतने गमज़दा? अल्लाह के पैगंबर मामला क्या है? अल्लाह अकबर। पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि मेरा नवासा हुसैन करबला में शहीद कर दिया गया है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। मेरा नवासा शहीद कर दिया गया है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस कदर तकलीफ हुई होगी आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। किस कदर तकलीफ हुई होगी आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब सुनिए आगे। इसके बाद खैमा लूटा गया, औरतों को कैदी बनाया गया, बच्चों को भी पांव बांधे। बच्चों में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा तो कोई थे नहीं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला के अलावा तो कोई थे नहीं, लिहाजा अब उनको भी कैदी बनाया गया, ऊंट पर लाद दिया गया, ख़वातीन की बेहुरमती की गई और जो शोहदा थे उनके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए थे।
ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے. اللہ اکبر. وہاں سے جب یہ سارے لوگ چلے گئے تھے تو ایک دن بعد گاؤں والوں نے آ کے ان کی تدبیر کی, جو نماز جنازہ کو پڑھا تھا, ان کی نماز جنازہ کو پڑھا تھا. لیکن ایک معاملہ یہ تھا کہ امام عالی مقام کے سر کو لے کر کے یہ لوگ جا رہے تھے, اور آگے آگے نیزے پر امام عالی مقام کا سر تھا. امام زین العابدین نے عالم خواب میں, عالم کشف میں یہی تو پوچھا تھا, امام آپ ابھی قیادت کر رہے ہیں. تو آواز آئی تھی عالم کشف میں, یہ آواز آئی تھی کہ بیٹا دیکھ لو, جب زندہ تھا تب بھی آگے چلتا تھا, اور آج ان کے ہاتھ میں ہو تبھی بھی لشکر کی قیادت کر رہا ہوں. پہنچے ایک کلیسا میں, ایک چرچ کے پاس پہنچے. ایک شعر لکھا ہوا تھا, بہت مختصر میں عرض کر رہا ہوں. ایک شعر لکھا ہوا تھا. شعر کا مطلب صرف اتنا تھا, تم نواسے رسول کو قتل کرو گے اور قیامت میں ان کی شفاعت کی امید بھی رکھو گے, شفاعت کا امید بھی رکھو گے, انہی کے نواسے کو قتل کرو گے اور اسی پیغمبر سے تم قیامت میں شفاعت کی امید رکھو گے. جب ان لشکریوں نے دیکھا تھا, ابن زیاد کے لوگوں نے دیکھا تھا, تو پادری سے پوچھا تھا یہ کس نے لکھا اور کب لکھا؟ پادری نے جواب دیا تھا جناب یہ آج کا لکھا ہوا نہیں ہے, میں اتنا جانتا ہوں, میں نے تو دیکھا نہیں لیکن اتنا جانتا ہوں اس تاریخ کے اعتبار سے یہ 500 سال پہلے لکھا جا چکا, 500 سال پہلے لکھا جا چکا ہے. پوچھا تو کون ہو؟ ابن زیاد کے لوگوں نے کہا تھا یہ باغی ہیں امام عالی مقام, ایک قصہ جو ہے لے کر کے ابن زیاد کے پاس جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اس پادری نے کہا تھا میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا, تم ایک رات کے لیے جہاں ٹھہرے ہو کلیسا کے نیچے, چرچ کے نیچے, وہ سب میرے حوالے کر دو. اللہ اکبر. اب یہ تو دولت ہی کے لیے تو مر رہے تھے, یہ سارے لوگ تو دولت ہی کے لیے مر رہے تھے. ابھی میں وہ بھی بات بتاؤں گا کہ جس دولت کے لیے مر رہے تھے دنیا نے ان کا کیا انجام کیا. دنیا نے, ایسا نہیں ہے کہ ان کو حکومتیں مل گئی, دولت مل گئی, عزت مل گئی, وقار مل گیا, زندگی میں اچھی زندگی گزارے. جناب ان لوگوں کا حال تو ایسا ہوا کتوں کے ساتھ کاٹ کر کے ڈال دیا گیا, زندہ جلا دیا گیا. وہ کون سا عذاب تھا جو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نہیں نازل فرمایا تھا. اب سنو, پادری نے کہا تھا کہ ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو, 10,000 روپے دوں گا. تو لوگوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, 1,000 میں اگر 10,000 میں ایک رات میں اگر 10,000 مل لیں تو اس میں برائی کیا ہے. وہ پادری لے کر کے گیا اور حضرت امام عالی مقام کے چہرے کو اس نے پانی سے دھلا, زلفوں کو سنوارا, اپنے خاص کمرے میں رکھا, خوشبو لگایا. اللہ اکبر. اللہ نے اس کے دل کے پردے کو اٹھا دیا. اس نے دیکھا تھا آسمان سے ایک نور ہے جو حضرت امام عالی مقام پر براہ راست اس کی روشنی پڑ رہی ہے. آسمان کے نور کی براہ راست روشنی پڑ رہی ہے. دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا. دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا. امام عالی مقام نے زبان حال سے کہا تھا تو مسلمانوں کو قتل کرتے ہو اور ہم غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کا کام کیا کرتے ہیں, ہم دائرہ اسلام میں لایا کرتے ہیں. ہم وہ ہیں جن کے یہاں سے لوگ پرورش پایا کرتے ہیں, جہاں سے لوگ تربیت پایا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہی قافلہ ابن زیاد کے پاس پہنچا تھا. بہت مختصر میں آپ کے عرض کر دے رہا ہوں. یہی قافلہ ابن زیاد کی بارگاہ میں, بارگاہ کہنا بھی غلط ہے, اس کے یہاں گورنر ہاؤس میں پہنچا تھا. جانتے ہو اس وقت پورے کوفہ میں ڈھول تاشے, ڈھول باجے بجائے جا رہے تھے. آدمی بجایا جاتا نہیں کہ یہ غلط ہے, یہ حرام, یہ جائز نہیں, یہ پنجے بٹھانا, آگ میں کودنا, آگ جلانا, اس طرح کی حرکتیں کرنا, یہ تو خوشی کے موقع پر یزیدیوں نے کیے تھے. ہم اہل سنت میں کہاں سے آ گیا؟ ہم نے خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا, ہم نے غم کا اظہار کیا تھا. ہاں جب ان کو پیاسا رکھا گیا تو ہم نے سبیلیں لگائی تھی, جب ان کو بھوکا رکھا گیا تو ہم نے کھچڑا بھی بنوایا تھا اور کھانا بھی کھلایا تھا غریبوں کو. یہ کام ہم نے کیا تھا. ناچنے گانے کا کام ہم نے نہیں کیا تھا. ہماری امت کا کام ناچنے اور گانے کا نہیں ہے, گانے اور ناچنے والوں کو صحیح راستے پر لانے کا کام ہمارا ہے. چنانچہ یہ ناچنا گانا ڈھول تاشے بجانا یہ کون کر رہا تھا؟ یہ یزیدی کر رہے تھے, یہ یزیدی کر رہے تھے. نقارے بج رہے تھے, ڈھول بجائے جا رہے تھے. اور ابن زیاد نے یہی تو کہا تھا زینب سن رہی ہو, یہ ہماری فتح کے نقارے بج رہے ہیں, یہ جو ڈھول بج رہے ہیں یہ ہماری فتح کے ڈھول بج رہے ہیں, اور یہ ہماری فتح اس سے بتائی جا رہی ہے. یہ نقارے جو بتائے جا رہے ہیں وہ ہماری فتح کی شان میں بتائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اس نے کہا تھا کہ یہ وقت جو ہے وہ ہمارا ہے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر گزری تھی, اذان کی آواز آئی, اذان کی آواز آئی. زینب نے قرار بھرے انداز میں ارشاد فرمایا تھا ابن زیاد یہ دیکھ لے, یہ میرے نانا کے نقاروں کی آواز ہے. تیرے نقاروں کی آواز تو چند لمحوں کے بعد بند ہو جائے گی, لیکن میرے نانا کے جو نقارے ہیں ان کی آواز صبح قیامت تک بند نہیں ہوگی. وہ بجتا ہے, بجتا تھا اور صبح قیامت تک بجتا ہی رہے گا. یہ وہ نقارہ ہے.
जवाब दिया था, हजरत ज़ैनब ने जवाब दिया था। अब सुनो, तारीख का एक पहलू हमेशा पोशीदा रह जाता है कि इन्होंने कत्ल कर दिया, इब्न ज़ियाद के पास लेके गए, उसने फिर अमीर यजीद के पास भेज दिया, वहां से वो सारे लोग जो है फिर जाकर के मदीना पाक तशरीफ ले आए। ठीक है, वो सारी चीजें हुई, लेकिन जानते हो जिन लोगों ने कत्ल किया था, उनके साथ अंजाम क्या हुआ? अब सुन लो, मैंने इसी के लिए कहा था सिर्फ आप 5-7 मिनट के वक्त ज्यादा लूंगा मैं। अब सुनो, इब्न ज़ियाद पूरे लश्कर का सिपहसालार था ना, पूरे लश्कर का सिपहसालार था जनाब। अभी 5 साल भी ना गुजरे थे, मुख्तार सक़फ़ी बैठा और उसने क्या किया, चुन चुन करके जिन्होंने इमाम आली मकाम को कत्ल किया था उनको कत्ल करना शुरू किया। इब्न ज़ियाद सबसे बड़ा लश्कर का सालार था, तो अब उस जमाने में मुख्तार ने अपने सिपहसालार को अमर बिन साद के पास भेजा, अमर बिन साद के पास भेजा, कहे उसको बुला करके ले आओ, उसको बुला करके ले आओ। इब्न साद के पास जब कासिद पहुंचा तो इब्न साद ने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने बेटे को भेज देता हूं, मैं अपने बेटे को भेज देता हूं। अब उसने अपने बेटे को मुख्तार सक़फ़ी के पास भेज दिया। मुख्तार ने जब देखा कि बाप नहीं आ रहा, बेटे से पूछा तेरा बाप कहां है, तेरा बाप कहां है? बेटे ने कहा गोशा नशीन हो गया। मुख्तार ने कहा कि जिस दिन इमाम को कत्ल कर रहा था उस दिन गोशा नशीन क्यों नहीं हो गया था, उस दिन पर करने की वो सामने आ गया था। चुनांचे उसने चंद फौजियों को भेजा था और इब्न साद को ज़बह करके उसकी गर्दन को काट करके मुख्तार सक़फ़ी के सामने रख दिया गया था। मुख्तार सक़फ़ी, क्या इन लोगों को इज्जत मिली? बोलो, जो अच्छों का कत्ल करेंगे अमा तदीनो तुदान, जैसी करनी वैसी भरनी। जनाबे वाला, इनमें से किसी को नहीं छोड़ा गया। अमर बिन साद जो पूरे लश्कर का सरदार था, सिपहसालार था, उसको उसी के घर में ज़बह किया गया, गर्दन को काटा गया और मुख्तार के सामने लाया गया। जब उसके बेटे से पूछा इस सर को पहचानते हो, अमर बिन साद के बेटे से पूछा इस सर को पहचानते हो, वो भी बागी था उसका बेटा। उसने कहा मुख्तार तुमने ये अच्छा ना किया, तुमने ये अच्छा ना किया। फौरन ही जल्लाद को बुलाया और कहा अच्छा क्या, आप जीने का मजा नहीं, कहा तुम्हें जीने का हक भी नहीं, उसकी भी गर्दन को काट करके रख दिया। हाँ, साद की गर्दन इमाम आली मकाम के बदले में और उसके बेटे की गर्दन अली अकबर के बदले में, और ये भी कहा कि ये उसका मुआवजा हो नहीं सकता। अगर मैं बनु हाशिम के हजारों लोगों का खून भी बहा दूं तो इमाम आली मकाम के बदले मकाम तक नहीं पहुंच सकते। चुन चुन करके काटना शुरू किया। खौली के बारे में जानते हो? खौली वो शख्स है जिसने इमाम आली मकाम की गर्दन को काटा था, इमाम आली मकाम की गर्दन को तन से जुदा किया था। अल्लाह अकबर, यही मुख्तार सक़फ़ी है जिसने अपनी फौज को भेजा था, ये भी घर में छुप गया और उसने जब देखा कि फौज ने चारों तरफ से घेर लिया है तो अपनी बीवी को कहा कि जाकर के बाहर बोलो कि मैं मौजूद नहीं हूं, मैं घर में नहीं हूं। लेकिन आपको पता है इसकी बीवी ने जब इमाम आली मकाम का सर देखा था, खौली जब लेकर के आया था 4 साल 5 साल पहले, 4 साल 5 साल पहले जब लेकर के खौली इमाम आली मकाम का सर लेकर के आया था और बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मुझे ये इनाम दिया जाएगा, मुझे ये इनाम दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, उसकी बीवी के दिल में नफरत आ गई कि जो नवासे रसूल का नहीं हो सकता दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, किसी खौली के घर को जब भेज दिया गया तो बीवी को कहा कि जाकर के बाहर बोलो कि खौली घर के अंदर नहीं है। बीवी गई घर के बाहर और उसने कहा कि खौली अंदर नहीं है, लेकिन उसके छुपने की जगह को इशारे से बता दिया ये यहीं पे छुपा हुआ है, ये यहीं पे छुपा हुआ है, ये यहीं पे छुपा हुआ है। आपको पता है उसको पकड़ करके लाया गया और अभी मुख्तार के दरबार में ले जाया जा रहा था। इत्तेफाक से मुख्तार शहर के चौराहे पर मौजूद था, खौली को वहीं पर लाया गया, खौली को वहीं पर लाया गया। मुख्तार ने कहा इसे ज़बह कर दिया जाए और इसकी लाश में आग लगा दी जाए और इसको चौराहे पर लटका रहने दिया जाए।
یہاں تک کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں، یہاں تک کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں۔ اب بتاؤ یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا دنیا کی چاہت میں جو کچھ کیا تھا کیا دنیا ہی میں ان کو عزت مل پائی؟ عزت کی زندگی مل پائی؟ کہتے ہیں ذلت اس سے بری کیا ہو سکتی ہے کہ کاٹا بھی گیا، جلایا بھی گیا، چوراہے پر لٹکایا بھی گیا، یہاں تک کہ ان کے جسم کو کیڑوں نے کھا لیا، یہاں تک کہ ان کے جسم کو کیڑوں نے کھا لیا۔ شمر کون تھا؟ یہی وہ تھا نا۔ شمر کون تھا؟ یہی وہ تھا نا جو ابن زیاد کو بھڑکانے والا تھا۔ شمر جو ہے ابن زیاد کو بھڑکانے والا تھا۔ مختار نے فوج کو بھیجا، بھاگ گیا، گاؤں میں جا کر کے پناہ لی، گاؤں میں جا کر کے پناہ لی، لیکن اللہ کی گرفت جو ہوا کرتی ہے وہ مضبوط ہوا کرتی ہے۔ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی سخت پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہوا کرتی ہے اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ سے کوئی آج تک چارے کار نہ کر سکا۔ چنانچہ لشکر پہنچا اور یہی شمر جو ہے گاؤں میں چھپا ہوا تھا۔ شمر کے جسم پر سفید سفید داغ تھے، سفید سفید داغ تھے۔ رات کے اندھیرے میں فوج نے گھیراؤ کیا، بچ کر کے نکلنا چاہا، لیکن انہی سفید داغوں نے بتایا کہ شمر کوئی اور نہیں ہے، بھاگتا ہوا وہی آدمی ہے، وہی آدمی ہے۔ اللہ اکبر، اسے مارا گیا، کیا اس کی لاش کو دفنایا گیا تھا؟ آپ کو پتا ہے شمر کی لاش کو کتوں کے حوالے کر دیا گیا تھا، سمجھے آپ؟ کتوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ جو لوگ شریک تھے، جو لوگ جنگ میں شریک تھے، اللہ نے چن چن کر کے ان سے بدلا تو ہم نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنا عذاب ان پر نازل فرمایا، اللہ رب العزت نے ان سب پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ یہی ابن زیاد تھا نا، عبید اللہ ابن زیاد، جو کوفہ کا گورنر تھا، اسی نے لشکر بھیجا تھا نا، اسی نے لشکر بھیجا تھا، شمر کو بھی اسی نے بھیجا تھا، ہولی کو بھی اسی نے بھیجا تھا، سارے لوگوں کو اسی نے بھیجا تھا نا۔ اب مختار ثقفی سے جب لڑائی کی بات آئی تھی تو موصل سے یہ 1-2 ہزار نہیں 30,000 کا لشکر لے کر کے آیا تھا، 1-2 ہزار نہیں 30,000 کا لشکر لے کر کے آیا تھا اور لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ صبح سے شام تک لڑائی ہوتی رہی تو بات صرف اتنی سی ہے کہ حق کے سامنے کبھی باطل ٹکا ہے، حق کے سامنے کبھی باطل لکا ہے۔ شام تک پتہ ہو گئی، ابن زیاد بھاگتا رہا، فوج نے پیچھا کیا، یہاں تک کہ اسے بھی قتل کیا، گردن کو الگ کیا اور مختار ثقفی کے بارگاہ میں دربار میں لے کر کے آ گئے، مختار ثقفی کے دربار میں لے کر کے آ گئے۔ جانتے ہو مختار ثقفی نے عبید اللہ بن زیاد کے سر کو بھی اسی مقام پر رکھا تھا جہاں 5 سال پہلے عبید اللہ بن زیاد نے امام عالی مقام کے سر کو رکھا تھا، امام عالی مقام کے سر کو رکھا تھا۔ امام عالی مقام کے سر کی خصوصیت یہ کہ آسمان سے نور نازل ہوتا، ظاہر ہوتا اور اس کی روشنی براہ راست امام پاک کے سر پر پڑا کرتی تھی۔ اور جانتے ہو اسی مقام پر جب یزید کا اسی مقام پر عبید اللہ بن زیاد کا جب سر رکھا گیا تھا تو اس کی حالت کیا ہوئی تھی؟ ایک حدیث شریف میں یہ روایت ہے کہ ایک غیب سے سانپ ظاہر ہوا جو عبید اللہ بن زیاد کے ناک سے گھسا اور پھر اس کے کان سے نکلا، پھر گھسا، پھر نکلا، ایسے اس نے 3 مرتبہ کیا۔ یعنی دنیا ہی میں بتا دیا گیا کہ یہ تو ایسے عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے کہ انسان اس سے پناہ مانگے گے۔ حکیم نام کا ایک آدمی تھا، حکیم نام کا ایک آدمی تھا، اس نے، میں نے حضرت عباس علمبردار کے بارے میں بتایا تھا نا، عباس علمبردار کے بارے میں، اس نے تیر چلا کے نیزہ مار کر کے عباس علمبردار کو زخمی کیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کے سامان پر قبضہ کر لیا تھا۔ حکیم کہتے ہیں ان کے سامان پر اس نے قبضہ کر لیا تھا اور ان کی تلوار، ان کا نیزہ، ان کا گھوڑا جو بھی تھا اس نے لے لیا تھا۔ آپ جانتے ہیں یہی مختار ثقفی ہے، یہی مختار ثقفی ہے، اس نے یہاں تک کہ زنا وغیرہ بھی اتار لی تھی، برہنہ کر دیا تھا، امام عباس کو برہنہ کر دیا تھا۔ اب مختار ثقفی نے اس کو پکڑنے کے لیے جب چند آدمیوں کو بھیجا تو اس کے خاندان والے ایک عدیل تھے وہاں کے رئیس، اس کو سفارشی بنایا اور مختار کی بارگاہ میں بھیج دیا کہ اس حکیم کو نہ مارا جائے، حکیم کو نہ مارا جائے۔ اللہ اکبر، وہ سفارش کرنا چاہتی مختار ثقفی کو، اور سب کو معلوم تھا کہ مختار ثقفی وہ آدمی تھا جو عدی کی بات کو سنا کرتا تھا، عدی کی بات کو ٹھکرایا نہیں کرتا تھا، لیکن
मुख्तार सा कबीर है जिसको सिपह सालार बना करके भेजा था, जो पकड़ करके ला रहा था, उसको जब ये बात मालूम हुई तो फौरन ही वो रास्ते से ही एक घर में लेकर के गए और फिर कहा तुम्हारे साथ वही सुलूक होगा जो तुमने अहले बैत अतहार के साथ किया, जो तुमने अहले बैत अतहार के साथ किया। घर में लेकर के गए, सारे कपड़े निकाल दिए, सारे कपड़े निकाल दिए, जिंदगी में एक बरहना कर दिया और कहा तुमने अब्बास के साथ यही तो किया था, अब्बास के साथ तो इंतकाल के बाद हम जिंदगी में ये करके दिखाएंगे। तुमने तीर तो चलाए थे, इतने तीर चलाए कि उसका जख्म, उसके पूरा जिस्म जख्मी हो गया और उसी से वो मर भी गया, गर्दन काटी गई और मुख्तार की दरबार में लाया गया। आदि गर्म हो गया, गुस्सा हो गया, कहा मुख्तार ये तुम्हारे लोगों की चाल है। सिपह सालार ने कहा कि हुजूर हमारे बस में कुछ भी नहीं था, आपके चाहने वालों ने ऐसा कर दिया, आपके चाहने वालों ने ऐसा कर दिया। तो ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनमें से किसी को छोड़ा नहीं गया, जिनमें से किसी को छोड़ा नहीं गया। आग में जलाया गया, नंगा कर करके मारा गया, कुत्तों के सामने डाल दिया गया, हाथ पांव काट करके जानवरों के सामने इनको फेंक दिया था। इनकी हालत ऐसी बना दी गई थी। जानते हैं ये बात उस जमाने में भी मशहूर थी, ये बात उस जमाने में भी मशहूर थी। बात क्या मशहूर थी कि जिन लोगों ने अहले बैत अतहार को तकलीफ पहुंचाई वो महफूज ना रह सके, वो महफूज ना रह सके। एक बुढ़ा, एक मजलिस में ये बात चल रही थी, एक मजलिस में ये बात चल रही थी कि वो लोग महफूज ना रहे, वो लोग महफूज ना रहे। एक बुढ़े को पता नहीं क्या सूझी, वो भी इब्ने ज़ियाद के लश्कर में था। उसने कहा ये बातें गलत है, मैं भी तो उस लश्कर में था, मेरे साथ क्यों नहीं कुछ हुआ, मैं तो महफूज हूं, मेरे साथ क्यों नहीं कुछ हुआ। होता है ना, इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। जनाब एक बात याद रखें, आप सबसे जंग लड़ सकते हैं, कुदरत से जंग नहीं लड़ सकते। कभी ये कोशिश ना करना अरे कोई नहीं कर सकता, अरे करने वाली ये जात तो ऐसी है जो दुनिया में हर काम करने पर कुदरत रखा करती है। तुझे पैदा किया, तेरे खानदान को पैदा किया, सारे इंसानों को पैदा किया, कायनात को पैदा करने वाली जात, और उसको कुदरत ना हो। उस बूढ़े ने ये कहा कि ये सारी रवायतें गलत हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लो मुझको, देख लो मुझको, मैं कल भी सलामत था, आज भी सलामत हूँ, कहाँ कुछ हुआ, कहाँ कुछ हुआ। ये महफिलों में बात चलती रही, मजलिस में बात चलती रही। उसके बाद उस मजलिस का जो चिराग था वो बुझने लगा। वो बुढ़ा उस चिराग को ठीक करने के लिए गया, उस चिराग को ठीक करने के लिए गया। रवायत में आता है आग लग गई, उसी बुढ़े में आग लग गई। लोग बुझाते रहे, आग बुझने का नाम नहीं ले रही, आग बुझने का नाम नहीं ले रही, जलता रहा, चिल्लाता रहा। लोगों ने देखा किसी तरह से आग नहीं बुझ रही है, उठा करके दरियाए फुरात में फेंक दिया। अब तो आग बुझ जाएगी, लेकिन आग उस वक्त तक ना बुझी जब तक कि उसकी जान न चली गई। आग उस वक्त तक ना। आपने कभी सुना कि पानी में भी आग जलती है? जनाब अगर रब चाहेगा तो पानी में भी आग जलेगी, अगर रब चाहेगा तो पानी में भी आग जलेगी। उस जमाने में एक आदमी को देखा गया, एक आदमी को देखा गया, अंधा है। आप भाई तुम 5 साल पहले तो अच्छे थे, 5 साल पहले तो अच्छे थे, अच्छा भला दिखाई भी देता था, सारी चीजें थी, अच्छी खुशगवार जिंदगी में गुजार रहे थे। अब अंधे क्यों हो गए, अब अंधे क्यों हो गए? अल्लाह को जानते। उसने अपनी दास्तान क्या बयान की थी? उसने ये दास्तान बयान की कि मैंने ख्वाब में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुन चुन करके उन लोगों से इंतकाम ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं जिन्होंने मैदान करबला में अहले बैत अतहार को तकलीफ पहुंचाई थी, जिन्होंने अहले बैत अतहार को तकलीफ पहुंचाई थी, तलवार उठाई थी, नेजा चलाया था, तीर मारा था। अल्लाह अकबर। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्से में है। उसने ख्वाब देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्से में है। दस्त बस्ता अर्ज किया, हुजूर मैं गया जरूर था लेकिन मैंने कुछ किया नहीं। अल्लाह अकबर। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरम गरम सलाइयां उसके आंख पे फेर दी, कहा जाने की सजा इतनी है, अगर कुछ करता तो और भी सजा दी जाती। उस वक्त से मैं अंधा हो गया हूँ। सुबह को उठा तो आंख से रोशनी जाती रही, गर्माहट और उस सलाइयों का जो निशान है वो मेरी आंखों में बज़ाहिर दिखा करता है। लोग देख करके कहा करते हैं कि तुम्हारी रोशनी ऐसे नहीं गई है, बल्कि तुम्हारी आंखों को जलाया गया है, तो ये किसी और ने नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
آپ سوچو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. تو کربلا کا باپ صرف امام عالی مقام کی شہادت پر ختم نہیں ہوتا. امام عالی مقام کے نظریات اس وقت بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے, اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. اس پورے کرب و بلا کا 3 ہی پیغام ہے. ایک, بزدل نہ بنو, بہادر بنو. ایک, بزدل نہ بنو اور بہادر بنو. دوسرا, ہمیشہ حق بولو, اگرچہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے, اگرچہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے. اور تیسرا, امام علی مقام کا آخری پیر کیا تھا بتاؤ؟ امام نے آخر میں سجدہ ہی تو کیا تھا. جمعہ کا دن تھا, 10 محرم الحرام, کہتے ہیں 41 ہجری اور 61 ہجری, اور اس موقع پر جمعے کا وقت تھا. امام نے آخری کام کیا کیا تھا؟ سجدہ ہی تو کیا تھا, سجدہ ہی تو کیا تھا. تو نماز کی پابندی وہ لوگ جو یاد حسین بنایا کرتے ہیں, ان کے اندر اگر ہے تو وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میدان کرب و بلا سے حمیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شہدائے کرب و بلا کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے. انہی کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, سلام یا حسین, سلام یا حسین. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, سلام یا حسین, سلام یا حسین. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام, اس حسین ابن کربلا کو سلام. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, سلام یا حسین, سلام یا حسین. کس کو بھاؤ کس کو بے بلایا گیا, جس کو بے بٹھا سلایا گیا, جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا, جس کے بچوں کو ساگ لایا گیا, جس کے بچوں کو ساگ لایا گیا, اس حسین ابن کربلا کو سلام. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, سلام یا حسین, سلام یا حسین. جن کا جنت سے جوڑا بنایا گیا, جن کو دوسرے نبی پر بٹھایا گیا, جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا, جن کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا, جن کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا, اس حسین ابن کربلا کو سلام. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, سلام یا حسین, سلام یا حسین. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا, اپنے نانا کا وفا کر دیا, جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا, اپنے نانا کا وفا کر دیا, سب کچھ امت کے خاطر بنا کر دیا, گھر کا بھینس بڑے
کر دیا گھر گھر اس پر اپنے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر خدا کو سلام تیرے